السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ کافی انٹرسٹنگ خبریں آج۔ پہلے تو سارا دن آپ نے دیکھا ذکر چلتا رہا جو ملک ریاض صاحب کا ٹویٹ آیا، کیونکہ نیب نے ایک عوام کے لیے تنبیہ نکالی کہ اگر آپ نے بحریہ ٹاؤن دبئی والے پروجیکٹ کے پیسے لگائے تو اس کو منی لانڈرنگ تصور کیا جائے گا۔ اس پہ بڑا ہارٹ ہٹنگ رسپانس آیا ملک ریاض صاحب کا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی میں کسی قیمت میں دباؤ میں نہیں آؤں گا، میں کوئی گواہی نہیں دوں گا، اور میرے دل میں بہت راز ہیں اور بالکل پھٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں سے بھی اتنا ہی اسٹرانگ رسپانس آیا ہے، اور آج اس پہ ذکر بھی کیا ہے عمران خان صاحب نے۔ جب وکلا سے اپنے لوگوں بات کی، میڈیا سے، پیشی کے اوپر سارا کچھ، تو انہوں نے کہا مجھے اب بشرا بی بی کو القادر ٹرسٹ سے کوئی مالی فائدہ نہیں ہے۔ ملک ریاض اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں واحد وزیر اعظم تھا جس نے ان سے اپنے ذاتی یا مالی فائدے کے لیے کوئی چیز طلب نہیں کی۔ زرداری کی طرح بلاول ہاؤس نہیں بنوایا، اور نہ ہی شریف خاندان کی طرح ون ہائیڈ پارک دگنی قیمت پر بیچا ہے۔ خیر یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی۔ انٹرسٹنگلی ایک دو اور ڈیولپمنٹس بڑی انٹرسٹنگ ہیں۔ ایک تو آپ نے دیکھا ہے کہ کل لگی ہے اپلیکیشن عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جہاں انہوں نے توشہ خانہ 2 کیس کو چیلنج کیا ہوا ہے اور اپنی بیریل کی درخواست کی ہوئی ہے، بریت کی۔ اب اس کے اوپر انٹرسٹنگلی بینچ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ عامر فاروق صاحب نے اپنے ساتھ لیا انعام امین منہاس صاحب کو، جو بھی تازہ ترین نئے جج بنے۔ خیال تو یہ تھا کہ اس مقدمے میں ان کے ساتھ کچھ سینئر ہوگا، لیکن خیر انہوں نے لیا۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے، اور اس کو بڑا ٹائملی فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں ایک دم پوائنٹ آؤٹ کروایا، جب انہوں نے بتایا کہ جی ان کے بھائی اکرام امین یہ تو جی ایچ کیو حملہ کیس میں اور دوسرے کچھ کیسز میں پروسیکیوٹر ہیں عمران خان کے خلاف۔ تو کیا انعام امین صاحب کو اس مقدمے میں بیٹھنا چاہیے جب ان کے اپنے بھائی پروسیکیوٹ کر رہے ہیں عمران خان کو اور باقی لوگوں کو؟ تو یہ بڑا ہی اسٹریٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے۔ تو میرا خیال تو ہے کہ اصولاً تو ان کو ریکیوز کرنا چاہیے۔ چلیں یہ بھی ہم کل دیکھ لیں گے، ورنہ پہلے خیال یہ تھا کہ شاید گل حسن صاحب ہوں گے، کیونکہ 16 جنوری کو جب اعتراضات کے اوپر بات ہوئی، عمران خان کی ٹیم کی اپلیکیشن کے اوپر رجسٹرار آفس نے اعتراضات لگائے، تو وہ اعتراضات گل حسن اورنگزیب صاحب نے سنے تھے، اور انہوں نے ان کو کہا کہ اعتراضات دور کرے اور آگے پھر تاریخ لگے گی سب کچھ۔ یہ انکلوژن بینچ میں بڑی انٹرسٹنگ ہے، لیکن یہ ہوا کا رخ بتانے کے لیے کافی ہے۔ سپریم کورٹ کا جھگڑا تو ہم 2 دن سے آپ کو سنا ہی رہے ہیں۔ اب بات ہو رہی ہے کہ اس وقت اور کیا چل رہا ہے۔ میں ایک دو خبریں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ یہ جو ٹاکس ہو رہی ہیں، یہ ٹاکس حقیقتاً ہم آپ کو پہلے دن سے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ ٹاکس کہیں نہیں پہنچیں گی، دے ول ڈائی اے نیچرل ڈیتھ، اور وہ بالکل نظر آ رہا ہے۔ آج عمران خان صاحب نے جب اپنے لوگ ملے ہیں ان کو اور ان سے ہی بات کی ہے، انہوں نے واضح ایک اور پیغام دیا ہے۔ انہوں نے پیغام یہ نہیں دیا خالی کہ سپریم کورٹ کا ہمیں کمیشن چاہیے، انہوں نے کہا 3 سینئر موسٹ ججز والا کمیشن ہوگا تو مانے، ورنہ ویسے ہی بات ختم ہے۔ اب سینئر موسٹ کون ہے؟ یحییٰ فریدی صاحب ہیں، اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں۔ اب جسٹس منیب اختر اور منصور علی شاہ صاحب بالکل نیگیٹو لسٹ میں ہیں گورنمنٹ کے۔ ایک کو انہوں نے چیف جسٹس نہیں بننے دیا، ایک کو انہوں نے ججز کمیٹی میں نہیں آنے دیا، آئینی بینچز میں نہیں ہیں۔ اس سے ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ یہ والا الیکشن کمیشن جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں تو یہ کس حد تک پورا ہوگا۔ گورنمنٹ ابھی کچھ نہیں کہہ رہی، لیکن یہ آپ سے میں خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں جو اصل بات ہے۔ اس وقت بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ بوتھ پی ٹی آئی اینڈ گورنمنٹ دونوں اس وقت ٹرمپ کارڈ کھیل رہے ہیں۔ وہ کیسے کھیل رہے ہیں کہ خان صاحب کو جو امریکہ میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں اور پورا ان کا لابنگ گروپ بڑا اسٹرانگ ہے، انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ جی یہاں پہ لیڈرشپ کو کہ آپ ایک سخت لائن رکھیں اور یہ تاثر نہ بننے دیں، کیونکہ گورنمنٹ یہ تاثر دینا چاہ رہی ہے امریکہ کے جو نئی ایڈمنسٹریشن ہے کہ دیکھیں یہاں تو بات چیت چل رہی ہے، ہم ٹاکس بھی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے بنی گالا بھی کریں، اور ابھی ملٹری کورٹ کا تو ٹرائل کا تو معاملہ ہی لٹکا ہوا ہے، ابھی تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، اس کے بعد آگے بات ہوگی۔ تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا بڑا کلیئر یہ میسج ہونا چاہیے کہ میں یہ تاثر نہ دیں کہ کسی قسم کا سافٹ رویہ گورنمنٹ کا آیا ہوا ہے اور وہ ان سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اتنی شرط سخت رکھی ہوئی ہے، کمیشن اناؤنس کرو تو اگلی نشست ہوگی، کمیشن اناؤنس نہیں کرو گے تو اگلی نشست نہیں ہوگی۔ اور کمیشن بھی 3 سینئر ٹیم سپریم کورٹ کے ججز کا، جس میں سے 2 ججز امپاسبل ہے کہ گورنمنٹ ان پہ مانے۔ سو دس ڈیل از ایکچولی پریکٹیکلی ڈیڈ۔ اور ہم پہلے بھی آپ نے شیئر کیا تھا کہ جو ملاقاتیں ہوئی بشرا بی بی کی، وہ اصل چیزیں تھیں جہاں پہ بات چیت ہو رہی تھی، کلیئرلی وہاں پہ بات نہیں سامنے آئی۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کو بھی سزا ہو گئی 7 سال، عمران خان صاحب کو بھی 14 سال سزا ہو گئی،
ان کو بھی اڈیالہ میں رکھا گیا ہے. سو کلیئرلی نظر یہ آ رہا ہے کہ کوئی نرمی یا لچک ادھر نہیں ہے. گور صاحب کی ملاقات ہوئی آرمی چیف پہ تو اس پہ ساتھ ہی کلیریفیکیشن بھی آ گئی. پہلے سیکیورٹی ذرائع سے جو خبر آتی ہے کہ جی بالکل کوئی بات نہیں ہوئی, ان کو کہا گیا کہ پولیٹیکل بات ہی کریں, اور اس کے بعد بھی آگے چیز اس سے آگے نہیں بڑھی. سو یہ سچویشن ہے. پی ٹی آئی انتظار کر رہی ہے اور کنونس کر رہی ہے خان صاحب کو کہ ٹرمپ انتظامیہ انوالو ہوگی. گورنمنٹ بھی گو سلو پہ جا رہی ہے, دیکھ رہے ہیں کہ وہ انوالو ہوتی ہے تو کس طرح ہوتی ہے, اور ان کی ساری امیدیں اس بات پہ ہیں کہ محمد بن سلمان کے تھرو ان کو سنبھالا جائے. اور میری اطلاع کے مطابق یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ آنے والے کچھ ہفتوں میں کسی نہ کسی طرح محمد بن سلمان صاحب کا ایک دورہ پاکستان کروا دیا جائے تاکہ وہ اور بھی اسٹرانگ ایک آپٹکس بنتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. بیکاز محمد بن سلمان صاحب بہت امپورٹنٹ ہیں ٹرمپ کے لیے, ان کے اپنے ذاتی بزنسز کے لیے بھی اور ان کی مڈ ایسٹ پالیسی کے لیے بھی. تو ان کے لیے بیسٹ بیٹ گورنمنٹ کے لیے ہے کہ محمد بن سلمان ہی ان کی طرف سے کچھ بیچ بچاؤ کرائیں. یہ سچویشن دونوں سائڈز واشنگٹن کو دیکھ رہی ہیں, اپنے اپنے نظریے سے دیکھ رہی ہیں, اور دونوں سائڈز گو سلو پہ کر رہی ہیں کہ یہ لگے, وہ چاہتے ہیں کہ یہ امپریشن نہ جائے کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں, یہ چاہ رہے ہیں کہ امپریشن یہ جائے کہ ہم ریجڈ نہیں ہیں, ہم دیکھیں ہم تو اپوزیشن کو انگیج کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. سو ویری انٹرسٹنگ سچویشن. لیکن ایک اور بڑا مسئلہ سیریس بن گیا ہے, ڈیولپ ہو گیا, اور وہ ہو گیا جو گرین پاکستان کے چکر میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ بنا تقریباً 230-31 بلین روپے کا, جس کے تحت 6 نئی نہریں نکالی جا رہی تھیں. اس میں سندھ کا بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آیا ہے, اور وہ کافی حد تک کئی باتوں میں ان کے جو خوف ہیں یا فیئرز ہیں وہ بڑے جائز بھی نظر آتے ہیں. اس پہ بڑا سیریس کلیش ہو گیا ہے. گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ, یہ جو گرین پاکستان ہے اس کے اوپر SIFC سپورٹ کر رہی ہے, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ آف پنجاب سپورٹ کر رہا ہے, اس کو فیڈرل گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. بلکہ شہری امان صاحبہ نے تو ابھی ایک تقریر میں کہا بھی کہ اگر آپ نے کوئی معاہدے بھی کر لیے ہیں تو پلیز ہمارے سے بات کر لیں, ہم نیشنل انٹرسٹ میں آپ سے بات کریں گے. لیکن سندھ کہتا ہے کہ پہلے ہی ہماری طرف شارٹیج ہے, یہ اور ہماری زمینیں سوکھیں گی اور تباہی پھیلے گی. آج پروگرام میں جب آپ سے ڈیٹا بھی شیئر کروں گا تو ان کی کوئی باتیں اتنی پیمانی یا وداؤٹ لاجک نہیں ہے. سو آج پیپلز پارٹی نے جمعے کو اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ بھی اسلام آباد میں کال کر لی ہے, اور اس کے ایجنڈے پہ یہی ہے کہ اگر یہ نہروں کے معاملے پہ, اور یہ چولستان کینال جو 6 نہریں نکلنی, لیکن اصل جھگڑا چولستان کینال کا ہے جو بھاولپور اور بھاول نگر کو سیراب کرنے کے لیے بنایا جا رہا اس ایریے میں زمینوں کو. تو یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ کیا ہم گورنمنٹ کے ساتھ چل سکتے ہیں, نہیں چل سکتے, بیکاز واٹر بہت بڑا والیٹائل پولیٹیکل ایشو بھی ہے سندھ میں ان کے لیے. سو یہ بڑا سیریس ایشو ہے, اور کیا اس پہ بات ٹوٹ بھی سکتی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی آج کل تلی ہوئی ہے, وہ اپنی گیم بنانے پہ لگے ہوئے ہیں, تو ہو سکتا ہے وہ ان کو بہانا بھی چاہیے ہو. تو اس پہ ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, فیڈرل منسٹر آف پیٹرولیم, اور یہ پانی کو بھی دیکھ رہے ہیں اور سینئر لیڈر ہیں, اور ناصر حسین شاہ صاحب پروونشل منسٹر آف انرجی ہیں سندھ کے, سینئر لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے. ان سے اس پہ بات کریں گے کہ ایگزیکٹلی پانی کا ایشو کہاں پہ اب کھڑا ہوا ہے, بیکاز یہ خالی پولیٹیکل ڈرامہ چل رہا ہے یا یہ سیریس ایک دراڑ پڑ سکتی ہے جو پہلی سیریس تھریٹ ہو سکتی ہے شہباز گورنمنٹ کو. شروع کرتے ہیں بعد اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت 6 نہریں نکلنی ہیں, لیکن جو اصل جھگڑا ہے وہ چولستان کینال کے اوپر چل رہا ہے. یہ سلیمان کی سے فورٹ عباس تک نکلنی ہے, 176 کلومیٹر لمبی ہے, اور اس میں تقریباً 4120 کیوسیکس 4120 کیوسیکس پانی اس نے کیری کرنا ہے. اس پہ سارا جھگڑا پڑ گیا ہوا ہے, بیکاز سندھ کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں جی اس میں پانی نہروں میں ہے نہیں, تو پہلے تو یہ منگلہ سے لیں گے گورنمنٹ, پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ, اور پھر جب اندر نہروں وہروں میں پانی جب ہوگا کم ہوگا تو انڈس کا یہ پانی چرائیں گے چشمہ جہلم میں سے اور توسا پنجنت کنالز میں سے, اور یہ پہلے ہی ہماری زمینیں سوکھی ہوئی اور بیڑا گرک کی اور کریں گے. اچھا, اس وقت جو شارٹیج کا حال ہے, جو موجودہ صورتحال یہ ہے کہ جو پنجاب کی ضروریات میں 13.7% پانی کی شارٹیج پہلے ہی ہے, سندھ کی واٹر شارٹیج 19.4% ہے. سو پہلے ہی ہم واٹر شارٹیج والے دور میں رہ رہے ہیں, اور ورلڈ بینک کی رپورٹ کی ایک بہت ہی خطرناک ان کی تھی, پاکستان واٹر اکانومی رننگ ڈرائی. اس میں نے لکھا کہ جی جو گلیشیل آپ کے ریزروائرز وغیرہ ہیں یہ خالی ہو جائیں گے, اور لائکلی ٹو بی ڈرامیٹک ڈیکریزز کے ریور فلو جو اس میں ہے
30 سے 40% کمی ہو جائے گی انڈس بیسن میں. پہلے انڈس بیسن کا بیڑا رکھ ہوا ہے. شاہ صاحب پھڈا کیا ہے؟ کیا آپ وہ کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹی ہمیشہ پیپلز پارٹی پانی کا ڈرامہ کرتی ہے. کبھی کالا باغ ڈیم پہ کر دیا, ٹیکنیکلی ڈیٹا ہوتا نہیں تھا. اب بھی آپ لوگوں نے ایک ایشو بنا لیا ہے اور پنجاب والے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنا پانی استعمال کریں گے, اپنے پانی کے کوٹے میں سے ہم ادھر ڈائیورٹ کریں گے. تو آپ کا جھگڑا کس بات کا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان مضبوط ہے تو ہم سب ہیں, اور پاکستان کی بہتری کے لیے ظاہر ہے ہم ہر چیز کرنے کے لیے ہمیشہ سندھ نے ہر اول دستے کا کردار ادا کیا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اس طرح کی اس میں نہیں کرتی بات جو پاکستان کے خلاف ہو. ایشو یہ ہے کہ ایک تو آپ نے خود مالک صاحب جو تجزیہ کیا وہی اس کا نچوڑ ہے کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں پانی اس قدر ہے نہیں کہ جس سے اس طرح کے نئے کینال جو ہیں وہ نکالے جائیں, بلکہ یہ ایک حقیقت ہے. اس کو چیک کر لیں. مصدق ملک صاحب میرے بڑے محترم ہیں, مجھے بڑا ان کا احترام ہے, وہ خود چیک کر لیں کہ جو پنجاب کا PND ڈپارٹمنٹ ہے, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے, اس نے مخالفت کی ہے. اس نے اس پر آبزرویشنز دی ہیں. جو ان کی میٹنگ ہوئی تھی شروع میں, انہوں نے کہا کہ آپ پنجاب کے علاقوں کو جو ہے وہ بنجر کرنے کی طرف جا رہے ہیں. آلریڈی ہمارے پاس پانی پورا نہیں ہے. اگر آپ اس طرح کے کینالز بنائیں گے اور پانی وہاں لے جائیں گے تو یہ جو آلریڈی سرسبز پنجاب ہے اس کا بہت سا حصہ جو ہے وہ بنجر ہو جائے گا. تو یہ تو پہلے رہ گیا پنجاب کا کیس, اور پنجاب ہمارے لیے بہت اہم ہے, اس کو کیسے ہم بنجر ہونے دیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے سندھ. سندھ کے ساتھ پہلے بھی بہت سارے ایشوز ہیں, اور پھر ہم پر جس طرح آپ نے بھی کہہ دیا کہ جی کالا باغ ڈیم کی بھی آپ نے مخالفت کی بغیر فیکٹس اور فگر کے, لیکن ہمارے پاس مکمل فیکٹس اور فگر ہیں کہ سندھ کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے. اور پھر جس طرح یہ جو سمندر, میں اس دن تھوڑے دن پہلے کی بات ہے, محترم احسن اقبال صاحب آئے تھے, ہم کوسٹل ہائی وے کا وزٹ کرنے گئے. ایریل ویو تھا ہمارا, لاکھوں ایکڑ زمین سندھ کی جس میں لوگوں کے گاؤں ہیں, وہ سمندر جو ہے ان علاقوں میں آ گیا ہے. اسی وجہ سے کہ وہ جو ایک ہسٹوریکلی پانی جاتا تھا سمندر میں اور جو ان کو روکتا تھا, وہ پانی اتنا وہاں نہیں جا رہا. تو وہ سمندر کا پانی گاؤں کے گاؤں اور لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے وہ سمندر کے زیر آ گئی ہے. اور یہ خود احسن اقبال صاحب کو جب ہم کوسٹل ہائی وے کا وزٹ کر رہے تھے, ایریل ویو کر رہے تھے, اس وقت انہوں نے خود بھی دیکھا. اور یہ فیکٹس اور فگر ہے جو 1999 اور کا شروع سے جو 1976 سے لے کر 98 تک کا جو ڈیٹا تھا, تو 40 MF سے زیادہ پانی جاتا تھا. اب آ کے وہ بہت کم ہو گیا ہے. میگزیمم بھی اگر ان سالوں میں جو 99 سے 2020 کا آپ ڈیٹا اٹھائیں, مصدق صاحب خود بھی چیک کر لیں, تو زیادہ سے زیادہ جس سال میں پانی گیا ہے وہ 14 MF ہے, نہیں تو 4, 7, 8 اس سے زیادہ پانی وہاں نہیں جاتا. تو یہ ایشوز ہیں. ویسے لاجیکلی تو بات بنتی ہے کہ جی ہم اپنا پانی جو ہے اس کو کیسے بھی استعمال کریں, بالکل صحیح ہے, مصدق صاحب یہی دلیل دیں گے اور وہ ان کی بنتی ہے بات. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اور یہ ماضی میں ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جب یہ جو فلڈڈ کینال نکالے گئے تھے پہلے, اور یہ اسی اس میں تھے کہ جب فلڈ کا زمانہ آئے گا, جب زیادہ پانی آئے گا تو ان کینال کو تب چلایا جائے گا. لیکن کچھ سال ایسے بھی گزرے ہیں جس میں ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں تھا کوٹڑی کے آس پاس اور اس کے ادھر ادھر کے علاقوں میں, اس وقت بھی ان کینالز کو چلایا گیا. اور پھر یہ کالا باغ کا تو ہم پر الزام لگتا ہے, کالا باغ ڈیم کا. میں تو ہم سب سے یہ پوچھتا ہوں کہ چلے کالا باغ ڈیم متنازع ہو گیا, دوسرے ڈیموں نے کیا قصور کیا تھا؟ تو پھر مجھے ایک بات بتائیں, تو پھر جولائی شاہ صاحب جولائی 2024 میں زرداری صاحب نے اپروو کیوں کیا تھا اس سارے پروجیکٹ کو؟ وہ تو آپ کے پارٹی کے پہلے چیئرمین تھے, ان سے زیادہ سندھ کا کون سوچ سکتا ہے؟
دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, وہ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان کے, ان کے پاس تمام صوبوں کے پروجیکٹ لائے جاتے ہیں کہ جی یہ پروجیکٹ ہیں, اس کے بعد وہ پروونسز کو مارک کرتے ہیں کہ جی وہ اپنا فیڈ بیک دیں. وہ کوئی اپروو نہیں کیا. مجھے بتائیں کہاں ہے اپروول زرداری صاحب کا؟ یہ بالکل غلط بات کی جاتی ہے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری لیٹس گیٹ مصدق صاحب کا بھی ورژن لے لینا. میرے پاس ہے پوری فائل. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے. مصدق یہ بتائیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ماضی میں بھی کہا کچھ جاتا رہا, ہوتا کچھ رہا, فلڈ کنالز تھی ان کو ویسے بھی استعمال ہوتے رہے, تو کہتے ہیں آپ یہی کہیں گے کہ ہم اپنا پانی یوز کریں گے. اپنا پانی آپ کے پاس ہے نہیں, آپ پہلے ہی شارٹیج میں ہیں, تو ہاؤ ڈو یو کنونس دیم؟ اور یہ پھر معاملہ سمپلی سی سی آئی میں کیوں نہیں لے کے گئے؟ سیدھا جائے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں, وہ پہلے طے کریں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پہلے ہی آپ کی جو سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی ہے وہ بھی اپروو کر رہی ہے, ایکنیک کے آگے گیا, خیر اب تو ایکنیک سے ڈراپ کیا ہے. آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پانی چوری کرے گا پنجاب؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میری ذمہ داری تو پنجاب کی ہے نہیں, اور نہ میں پنجاب کا یہاں پر مقدمہ لڑنے کے لیے آیا ہوں. اس وجہ سے پنجاب کا اگر آپ نے کوئی نقطہ نظر لینا ہے تو آپ کو پنجاب کے کسی وزیر کو بلانا ہوگا. میری ذمہ داری تو پورا پاکستان ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے طور پہ بتا دیں. جو بھی میں آپ کے سامنے اس وجہ سے جو بھی میں آپ کے سامنے نقطہ نظر پیش کروں گا وہ پاکستان یعنی وفاقی حکومت کے نقطہ نظر سے مقدمہ پیش کروں گا. اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں سب سے اہم بات یہ کروں گا کہ ہم کوئی بھی ایسی چیز نہیں کریں گے جس میں سارے صوبے شریک نہیں ہیں. اس وجہ سے یہ تو بات ہی ختم ہو گئی. یعنی ایسا کہ کوئی سنگل ہینڈڈلی ہم کریں گے, ہم اپنی سندھ حکومت سے بات کیوں نہیں کریں گے؟ اگر ان کے کچھ تحفظات ہیں تو ان تحفظات کو ہم کیوں مد نظر نہیں رکھیں گے؟ ایسا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. میں ابھی بھی گفتگو اپنے تمام دوستوں سے کر رہا ہوں, پیپلز پارٹی کے دوستوں سے بھی کر رہا ہوں, دیگر رہنماؤں سے بھی کر رہا ہوں. ایک مجلس بھی بلا چکا ہوں, میٹنگ کر چکا ہوں, جس میں سندھ کے, بلوچستان کے, خیبر پختونخوا کے اور پنجاب کے اریگیشن ڈپارٹمنٹس کو بلا چکا ہوں. ان کے ساتھ گفتگو 2 مختلف میٹنگز میں, ایک میٹنگ میں تفصیلی اور اس کے بعد ایک انٹرنل میٹنگ میں گفتگو کر چکا ہوں. انفارمل میٹنگز تو بے شمار ہیں. اس وجہ سے پہلے تو میں یہ تسلی دینا چاہتا ہوں سب کو, تمام صوبوں کو, کہ ہم جو بھی کریں گے وہ تمام صوبوں کی مشاورت سے کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ سی سی آئی کی میٹنگ تو بلائی جا رہی ہے, اور سی سی آئی کی میٹنگ میں بے شمار مسائل ہیں انٹر پروونشل جو ہم نے ڈسکس کرنے ہیں, جن پہ کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے. اس میں یہ بھی ایک ایشو سامنے آ جائے گا اور وہاں پہ بھی ہم بیٹھ کر بات کریں گے, مگر اس سے پہلے بھی بات کریں گے سی سی آئی کی میٹنگ سے, اور کوشش یہ کریں گے کہ ایک کنسنسس کے ذریعے آگے بڑھیں. یہ تو پہلی بات ہے جو سب سے اہم ہے. اب دوسرے نمبر کے اوپر کچھ میں آپ کے سامنے چیزیں پیش کرنا چاہوں گا. ہمیں سمندر کا پانی سمندر میں جانے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سمندر میں جو پانی جاتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے, مگر جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے. سمندر میں پانی نہیں جائے گا تو سمندر انگریس کرے گا. اس وجہ سے سمندر میں پانی جانا بہت زیادہ ضروری ہے. سمندر میں جو پانی جانا چاہیے سالانہ وہ تقریباً 8.5 ملین ایکڑ فٹ ہے. اتنا پانی جائے اگر تو سمندر انگریس نہیں کرے گا. تمام جو تحقیق کی گئی ہے اس کے مطابق, اور یہ پرانی تحقیق ہے, میں اس وقت کی یا اس حکومت یا اس سے پچھلی یا اس سے پچھلی حکومت, یہ 2005 کی سٹڈی ہے, انٹرنیشنل سٹڈی ہے. میں آپ کو کچھ ڈیٹا دے 8.6 ملین ایکڑ فیٹ. پچھلے 10 سال میں جو ایوریج پانی ڈاؤن سٹریم کوٹری یعنی سمندر میں گیا ہے وہ 15.6 ملین ایکڑ فٹ ہے. ضرورت ہے 8.5 ملین ایکڑ فٹ کی, اور پچھلے 10 سال میں ایوریج ہر سال جو پانی گیا ہے ڈاؤن سٹریم کوٹری وہ 15.6 ملین ایکڑ فٹ ہے. اس سال میں یہ آپ درمیان میں کوئی صاحب بول رہے ہیں, جی میں معافی چاہتا ہوں. نہیں کوئی نہیں ہے, بولیں. تسلسل ٹوٹ رہا ہے. نہیں بولیے. ہلو. نہیں بولیں مصدق, وی کین ہیئر یو. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کلیئر بالکل کلیئر آ رہی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. چلیں میں ایک بریک لیتے ہیں تاکہ اگر کوئی لائن کلیئر کر لیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. جی مصدق صاحب, وہ ٹیکنیکل گلچ ٹھیک ہو گیا, آپ بات کر رہے تھے.
جی میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ پہلی بات تو شاید میں اپنی کر پایا، مگر اب یہ بات ہو رہی تھی کہ پانی جو سمندر میں جاتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے، جیسا کہ شاہ صاحب نے بھی کہا سمندر میں پانی جانا بہت اہم ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو سمندر کا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے شاہ صاحب کہہ رہے تھے۔ ہاں مشاہد یہاں پہ ایک سیکنڈ آپ نے ابھی بتایا سارا اتنے ملین ایکڑ فیٹ جا رہا ہے، لیکن جو ڈیٹا ہمارے پاس پڑا ہوا ہے اس میں یہ لگتا ہے کہ ایک دو ہائی پوائنٹس آئے ہیں، 14 ملین 15 کر کے ملین ایکڑ فیٹ گیا ہے، لیکن ایوریج جو ہے اتنی ہائی نہیں تھی، اور اگر یہ وجہ اگر اتنا پانی جا رہا ہوتا منیمم جتنا جانا چاہیے تو پھر ٹھٹھا، سجاول اور بدین اس میں سمندر کا انگریس نہ ہوتا، اس میں فرٹائل زمینیں سمندر کھا گیا ہے بہت زیادہ، کیونکہ وہاں پہ پانی نہیں جا رہا۔ وہ ڈیٹا بتاتا ہے کہ جب یہ تربیلا ڈیم نہیں بنا ہوا تھا تو 400 ملین ٹن جاتا تھا سیڈیمنٹ ادھر، اور 30 میٹرز ایڈ ہوتے تھے ہر سال۔ تربیلا کے بعد 126 ٹن میکسیمم سیڈیمنٹ وہاں پہ جاتا ہے۔ سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بیکم ٹو ٹیکنیکل، تو پانی تو اتنا نہیں جا رہا، ورنہ پھر وہ سمندر کیسے آ گیا ان ایریاز میں، ٹھٹھا، سجاول اور بدین میں سمندر کا انگریس کیسے ہو گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور میں آپ کو 10 سال کی ایوریج دے رہا ہوں کہ 10 سال کی ایوریج پانی کا جو آؤٹ فلو ہے سمندر میں وہ 15.6 ملین ایکڑ فٹ ہے۔ اور اگر آپ ایسا کیجئے کہ اپنی تحقیقی ٹیم کو میرے پاس بھیج دیجئے اور میں وہ تمام ڈیٹا آپ کو دکھا دوں گا جس کی بنیاد پہ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اب بات کر لیتے ہیں صرف اس سال کی۔ اس سال میں صرف پچھلا جو سیزن تھا، کاشتکاری کا جو سیزن تھا، اس میں ڈاؤن سٹریم کوٹری 21.5 ملین ایکڑ فٹ پانی گیا ہے، یعنی 8.5 ملین ایکڑ فٹ پانی کی ضرورت ہے، اور 21.5 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے صرف 4 مہینے یا 5 مہینے میں ڈاؤن سٹریم کوٹری میں گیا ہے۔ اس وجہ سے جو بھی آپ کو یہ ڈیٹا دے رہا ہے اس کو کہیں کہ دوبارہ تحقیق کر لے، ورنہ میں حاضر ہوں، وہ میرے پاس تشریف لے آئیں اور سارا ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے تو پھر سمندر کا انگریس بعض جگہوں پہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی تو سمندر میں فلو کرتا ہے، جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ کرتا ہے، لیکن جس وقت پانی کو فلو کرنا چاہیے اس وقت فلو نہیں کرتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہمیں بند بنانے پڑیں گے، ڈیم بنانے پڑیں گے، تاکہ ایک تسلسل کے ساتھ پانی سمندر میں اترتا چلا جائے۔ اگر کسی ایک 4-6 مہینے میں تو پانی بہت زیادہ گزر جائے، مگر باقی کے مہینوں کے اندر پانی نہ اس رفتار سے گزر رہا ہو، I think we are moving away from the subject. Let me come back to this. نہیں, we are not. I'll tell you why. Let me rephrase my question. کیونکہ جیسے انہوں نے کہا کہ پانی آپ کے پاس پہلے ہی شارٹیج ہے پنجاب میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ کے اپنے لوگوں نے کہا ہے دیکھیں اگر آپ پانی ڈائیورٹ کریں گے تو جو پہلے سے آپ کے فرٹائل ایریاز ہیں وہ خراب ہوں گے۔ آپ بتائیں یہ پانی کہاں سے آئے گا جو پانی آپ ان منصوبوں کے لیے پلان کر رہے ہیں؟ پہلے ابھی تک تو میں نے آپ پہ صرف یہ ثابت کیا ہے کہ پانی اگر سمندر میں اتر رہا ہے، جو نمبر میں نے آپ کو دیے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پانی کم ہے۔ پانی سمندر میں جا نہیں سکتا اگر پانی کم ہو، اس کا مطلب ہے کہ پانی ہے۔ جو پرابلم آپ کو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پانی آپ کنٹرول نہیں کر پاتے بیکاز آپ کے پاس ڈیم نہیں ہے، تو جب برف پگھلتی ہے پانی چلا جاتا ہے، جب نہیں پگھلتی تو پانی نہیں جاتا۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تمام صوبے سر جوڑ کے بیٹھیں اور بغیر کسی پولرائزیشن کے یا آپس میں جو شک و شبہات ہیں ان کو طاق پہ رکھ کے یہ فیصلہ کریں کہ کیا ہمیں ڈیم بنانے ہیں تو کہاں بنانے ہیں۔ اور یہ بات شاہ صاحب کی بالکل ٹھیک ہے کہ کالا باغ کوئی اکیلا ڈیم تھوڑی ہے۔ اگر کسی ایک آدھ ڈیم کے اوپر کسی کو کوئی خیال ہے ان کا کہ یہ مناسب نہیں ہے تو دیگر ڈیم بنائے جائیں گے، اور بنائے جا بھی رہے ہیں۔ بھاشا بنایا جا رہا ہے، اس کے اوپر ایلوکیشنز ہو رہی ہیں۔ سندھ کی حکومت تھی جب سی سی آئی میں یہ اپروو ہوا ہے، تو ایسا نہیں کہ سندھ ہر چیز کو اپوز کر رہا ہے۔ تو یہ ڈیم جب بنیں گے تو پانی کی ریگولیٹری فنکشن جو ہے تربیلا اور ان کے بعد ایک اور ڈیم بننے سے کنٹرول میں آ جائے گا۔ ہمارے پاس زیادہ پانی ہوگا، جب فصل اگانے کا وقت ہوگا تو ہم پانی چھوڑیں گے، اور جب فصل اگانے کا وقت نہیں ہوگا تو ہم پانی کو سٹور کریں گے۔ اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں جو آپ نے اٹھایا ہے۔
دیکھیے بات یہ آپ نے دو سوالات کیے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو واٹر ریکارڈ ہے اس واٹر کے تحت واحد چیز جو وفاقی حکومت نے ایسرٹین کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جس صوبے کا جو حصہ ہے اس مطابقت سے اسے پانی مل رہا ہے یا نہیں. صحیح. اور جس چیز کو آپ شارٹیج کہتے ہیں وہ پانی کی شارٹیج نہیں ہوتی. وہ جب فصل بونے کا موسم آتا ہے تو اس وقت جس پانی کی ضرورت ہے اس میں سے کتنا پانی کم ہے وہ شارٹیج ہوتی ہے. اوورآل پانی کا فلو اگر اس وقت جب ضرورت نہیں ہوتی تو گزر جاتا ہے تو پانی تو گزرتا جائے گا کیونکہ آپ روک تو سکتے نہیں ہیں کیونکہ آپ کے پاس ڈیم نہیں ہے. اس ایکارڈ کے تحت ہر صوبے کا جو پانی کا پرسنٹیج ہے وفاقی حکومت صرف خود بھی نہیں کیونکہ خود بھی وفاقی حکومت ایک ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے بلکہ ایک ریگولیٹر کے ذریعے یہ یقین دہانی کرواتی ہے کہ جس صوبے کا جتنا حق ہے اس کو پانی ملے گا. اب اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ آج تک 70-75 سال میں ہم جس چیز کو سمارٹ میٹرنگ آپ کہتے ہیں وہ پانی کے فلو کے لیے جو ہم نے ٹیلی میٹرنگ کرنی ہوتی ہے جس سے آپ کو پتہ چل جائے ایک ایک سیکنڈ سے کہ کتنا پانی فلو کر رہا ہے وہ آج تک ہم نہیں لگا سکے. تو اس وقت جو ذمہ داری ہے اس بات کی جو ڈیٹا آتا ہے فار ایگزامپل سندھ میں کتنا پانی آ رہا ہے وہ ڈیٹا سندھ کا اریگیشن ڈپارٹمنٹ دیتا ہے وفاقی حکومت نہیں اس کو اکٹھا کرتی. اسی طرح جو پنجاب اپنا پانی چھوڑتا ہے وہ پنجاب کا اریگیشن ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ ہم نے اتنا پانی چھوڑا کیونکہ ٹیلی میٹری تو ہے نہیں. ارسا کی ذمہ داری ہوگی مصدق یہ ارسا کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ لگائیں سمارٹ میٹرز. جی ارسا کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ڈیٹا جو صوبوں سے آتا ہے اس ڈیٹا کو سامنے رکھتے ہوئے جس صوبے کا جتنا حق ہے اس سے زیادہ یا کم اس کو پانی نہ ملے اور اگر کسی موسم میں یا کسی وقت میں پانی کی کمی ہو تو وہ ایک یعنی توازن کے ساتھ شاہ صاحب کو لے لیتے ہیں. لیٹ می گیٹ ناصر حسین شاہ صاحب. جی شاہ صاحب بات یہ ہے مگر ایک بات نا آخری ایک بات صرف شاہ صاحب کی اجازت سے دیکھیے جو میں آپ کو جس بات کا جس ایکارڈ کا ذکر کر رہا ہوں اس ایکارڈ کے تحت وفاقی حکومت یہ تو فیصلہ کر سکتی ہے کہ کس صوبے کا کتنا حصہ ہے پانی کتنا ملے گا مگر وفاقی حکومت صوبوں کو یہ نہیں کہہ سکتی یہ سیکشن 8 ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں ایکارڈ کے کہ وہ اپنے صوبے کے اندر کتنے کھالے بنائے کتنی نہریں بنائے کتنی چھوٹی ڈسٹریبیوشن کی سکیمز بنائے بیکاز 18ویں ترمیم کے بعد بھی اور اس ایکارڈ کے بعد بھی وہ ذمہ داری صوبے کو دے دی. لیکن اس میں ایک کویسچن اٹھتا ہے اس میں شاہ صاحب آپ کی اجازت سے ایک سوال جیسے آپ نے پہلے کہا مصدق کہ جس ٹائم پہ پانی لگنا چاہیے فصلوں کو اگر اس ٹائم پہ وہ پانی نہیں ہوگا کم ہوگا تو اس کو شارٹیج تصور ہوگا. اگر کوئی صوبہ اپنے اندر خاص طور پہ جو پر ریپیرین ہے وہاں سے پانی گزرنا ہے اگر وہ اپنی ضروریات کے تحت اسکیمیں بناتا ہے کینالز بناتا ہے وہ پانی تو ہے یہ بھی تو فرق پڑے گا نا کہ وہ پانی گزرتا ہوا سندھ میں کب پہنچے گا. اگر میں اپنی 4 کینالز بنا کے پہلے اپنے علاقے سراب کروں اور واٹر ویز کا کورس چینج کروں تو جو پانی میرا لیٹ سے 5 اپریل کو گزرنا چاہیے سندھ میں اور وہ پہنچتا ہے 30 اپریل کو تو سندھ کو تو رگڑا لگ جائے گا نا جس طرح انڈیا ہمارے ساتھ کر رہا ہے. جی اس نے ہمارا پانی روکا نہیں ہے لیکن اس کو ڈسٹارٹ کر دیا سارا اس کا. تو اس لیے اتنا سمپل تو نہیں ہے کہ جو صوبہ اپنی مرضی میں جو مرضی کرے. یہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو دریا ہیں جو بین الصوبائی دریا ہیں وہ تمام وفاقی حکومت کے کنٹرول میں ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی صوبہ جو ہے وہ پانی کو چینل اپنے حصے سے زیادہ کر لے یہ نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے جس ٹیلی میٹری کا میں ذکر کر رہا ہوں جس کے لیے ہم نے پیسے بھی مختص کر دیے ہیں اور انشاءاللہ 1-1.5 سال کے اندر وہ لگ بھی جائے گی جس کے بعد یہ جو آپس میں شکوک و شبہات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. ہر صوبے کو ہیں. بلوچستان کہتا ہے ہمیں حصہ نہیں ملتا. شاہ صاحب اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن مصدق نے 2-3 باتیں بڑی پازیٹیو کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں سی سی آئی کے بغیر ہم نہیں جائیں گے اور وہاں پہ جو طے ہوگا ہم کوئی پروجیکٹ ایسا نہیں کریں گے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ٹیلی میٹرنگ اگر کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے بھی یہ خدشات دور ہو جائیں گے کہ جی اتنا پانی ہمارے حصے کا تھا آیا یا نہیں آیا. تو یہ چیزیں تو ریزالویبل ہیں تو پھر اتنی فکر کیوں ہے اتنی اسٹرانگ ریزسٹنس کیوں ہے سندھ سے؟ دیکھیں ایک تو میں ان کی بات کا خیر مقدم کرتا ہوں مصدق صاحب کا کہ وہ اشور کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں بنے گی اگر سب کی رضامندی نہیں ہوتی. تو بہت اچھی بات ہے ہم بھی یہی چاہتے ہیں
اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیٹا اپنی جگہ پہ ضرور ہوں گے مصدق صاحب کے پاس، لیکن ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، وہی جو آپ نے بات کی کہ اگر ہماری لاکھوں ایکڑ زمین پہ سمندر آ نہیں گیا تو پھر یہ ڈیٹا اور یہ ساری پھر اس پر کون اعتبار کرے گا؟ آپ تو جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کو بتائیں گے نا کہ جی اگر پانی جا رہا ہوتا تو جو پہلے سمندر نہیں بڑھتا تھا وہاں پہ گاؤں بنے ہوئے تھے، زرخیز زمینیں تھیں، بلکہ کئی لوگوں کی تو وہاں پہ چھوٹی فیکٹری یا کاروبار بھی وہاں پہ تھے جو بھی زیر آب آئے ہوئے ہیں سمندر کے پانی سے. وہ صاف نظر آ رہا ہے پورا بیفور آفٹر کی. اب تو کلپس بھی آ گئی ہیں، تصاویر بھی ہوتی ہیں. اور لیکن اچھی بات ہے اگر لیکن اس کا شاہ صاحب اب سارا الزام سینٹر پہ یا دوسرے صوبے پہ تو نہیں ڈال سکتے نا. آپ نے بھی تو اپنا نہری نظام اگر صحیح کیا ہوتا، چیزیں ٹھیک کی ہوتی تو شاید آپ کی مشکلات اتنی نہ ہوتی. آپ ساری تو یہ چیزیں وفاق پہ یا پنجاب پہ نہیں ڈال سکتے کیونکہ پانی اوپر نیچے ہوا. آپ نے پانی کیسے مینج کیا یہ بھی تو میٹر کرتا ہے نا. آپ کا انٹرنل نیٹ ورک کیا ہے؟ جی میں اس پہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اور بلکہ آپ کو میں دعوت بھی دے رہا ہوں مالک صاحب کہ آپ ضرور آئیں اور وزٹ کریں کہ سندھ میں یہ جو ایک مس پرسپشن اور جیسا بھی رہتا ہے سلسلہ کہ بھئی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا ہے. نہری نظام اگر سندھ سے بہتر کسی اور صوبے کا نکلا ہے، پنجاب تو ظاہر ہے بہت زرخیز ہے، بہت پرانا سارا سیٹ اپ ہے، لیکن اگر اس طرح کی جس طرح کی لائننگ ہم نے یہاں پہ کی ہے پانی کو بچانے کے لیے، اپنی زمینوں کو بہتر کرنے کے لیے، وہ پورے پاکستان میں کسی صوبے نے نہیں کی. وہ واحد صوبہ سندھ ہے جس نے کینال اپنے جو ہیں وہاں پہ پراپر لائننگ کی ہے. اور ہم نے بہت کوشش کی ہے، لیکن ظاہر ہے پانی تو یہاں سے تو نہیں آتا نا، پانی تو آتا ہے. اور یہ ہمیشہ سے جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ رگڑا لگے گا نہیں، سندھ کو رگڑا لگتا رہا ہے پانی کے لحاظ سے. یہ میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، یہ وہ حقیقتیں ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. میں آپ کو پتہ ہے ہوپ فل بھی ہوتا ہوں، میں بہت پر امید ہوں. شاہ صاحب ایک سوال اٹھتا ہے، مجھے بتائیں آپ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے کہ جس پہ متنازع ہو. آپ کی بھی ایک بار سے زیادہ وفاق پہ حکومت رہی. اگر سندھ کا اتنا کرونیکل ایشو تھا، آپ لوگوں نے یہ ٹیلی میٹنگ وغیرہ کیوں نہیں کروائی؟ جیسے مصدق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب فنڈز بھی اس کے لیے کر دیے ہیں ایلوکیٹ، تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ جب آپ فیڈرل گورنمنٹ میں تھے آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا چیزیں ٹھیک کیوں نہیں کی؟ جی بالکل ہمیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں ہوا. ظاہر ہے اس میں کوئی اس سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا. یہ بالکل ہونا چاہیے تھا، بلکہ کیا بھی گیا تھا، لیکن اس کو پھر اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ اگر اس کو خرابی کر دی جائے جو جس علاقے میں آتا ہے. میں مثبت بات کروں گا، میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے وہ ہم تو ابھی بھی بہت پر امید ہیں. جس طرح مصدق ملک صاحب نے بھی کہا کہ میاں صاحب کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جو متنازع ہو، اور سی سی آئی میں یا دیگر جگہوں پہ جب یہ بات آئے گی تب کوئی کیناز نہیں نکلیں گے. ظاہر ہے ہمارا جو ایک مطالبہ ہے وہ حقائق پر مبنی ہے اور ہم نے وہ رکھا ہے. سی ایم سندھ نے اس پہ لیٹر بھی لکھا ہے اور ہماری بات بھی ہوئی ہے میاں صاحب سے مختلف اس میں. میں بہت پر امید ہوں کہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوگا جس سے کوئی متنازع چیز سامنے آئے. لیکن یہ حقیقت رہی ہے. بلکہ میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ آپ پنجاب کی پی این ڈی ڈپارٹمنٹ کی وہ جو آبزرویشنز ہیں، جو ان کی ریزرویشنز ہیں، وہ بھی ضرور مد نظر رکھیں کہ جس میں انہوں نے پنجاب کا ذکر کیا ہے. ہمیں تو اپنے پنجاب کا بھی خیال ہے کہ وہ کیوں جو لوگ اس وقت آبادی کر رہے ہیں اور 13% ویسے ہی پنجاب کا پانی کم ہے تو اس میں اور مزید کمی آ جائے گی. تو کوئی ایسا فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے جو ہر جگہ پہ ایشوز جو ہے کھڑے کرے. اور دوسرے ایک اور بہت جو اہم ایشو ہے کہ پنجاب میں جو سب سوائل ہے، جو سب سوائل واٹر ہے، وہ ہے جس سے زرعی آبادی کی جا سکتی ہے 70% سے زیادہ. سندھ میں وہ نہیں ہے اویلیبل. ہمارے ہاں جو پانی ہے سب سوائل کا اسے آپ آبادی نہیں کر سکتے. تو جو ایک شیئرنگ ہوتی ہے جو ویسے سامنے نظر آتی ہے کہ جی یہ اتنا پانی دے دیا گیا یا اتنا پانی کینال یا دیگر ایشو لے لیا گیا ہے، لیکن سندھ تک پہنچتے پہنچتے اس میں نمایاں کمی آتی ہے کیونکہ جتنے ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں
اور بہت بڑی تعداد ہے ان کی, وہ بھی تو یہی پانی لیتے ہیں نا. تو ہم نے, آپ کا جو سوال تھا کہ آپ نے اپنا سسٹم کیا کیا ہے, آپ آ کے ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی کینالز کو بہتر نہ کیا جائے. یہ جو ابھی اس کا ایک اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بہت بڑا پانی کا آئی تھی, بارشیں ہوئی تھیں, طوفانی بارش جو سب سے زیادہ یہاں پہ آفت آئی ہوئی تھی, اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ہمارا ناکارہ سسٹم ہوتا اریگیشن کا, تو اریگیشن کے بہت سارے بند ٹوٹتے, لیکن کہیں ایسا نہیں ہوا. پانی ضرور بہت آیا جو بارشوں کا تھا, پھر اس وقت پانی بھی آ گیا تھا دریاؤں میں جو سمندر لینے سے انکار کر رہا تھا. تو آپ نے دیکھا سب سے زیادہ نقصان سندھ میں ہوا, دوسرے صوبوں میں بھی ہوا. تو ہم اریگیشن سسٹم آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہیں. مصدق یہ بتائیں, آپ کا یہ ستلج کا بات ہو رہی ہے, میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا کہ ستلج, راوی اور بیاس, ان کا 1976 سے 1998 تک ان کا انفلو تھا تقریباً 9.35 ملین ایکر فیٹ, اور 1999 سے 2022 میں یہ 2.96 ملین ایکر فیٹ پہ آ گیا. اب اگر یہ سورس آف واٹر ہے, وہ تو سیریسلی ڈپلیٹ ہوا ہے. اور بہت لوگوں کا خیال یہ ہے, جو بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں, کہ جی اصل مسئلہ یہ ہے کیونکہ یہ SIFC کا پروجیکٹ آ گیا تھا اور ان کا برین چائلڈ تھا, تو شاید وہ فورن سعودیز دوسرے ان کو بھی کارپوریٹ فارمنگ میں لانا چاہ رہے ہیں, ادھر سے بڑے بڑے لوگ آ گئے ہیں, اس لیے SIFC کے پریشر میں یہ سارے منصوبے بن رہے ہیں, ناٹ بیسڈ آن گراؤنڈ ریالٹی. لیکن یہ کہ جی اچانک وہ بس ایک گرینڈ پلان بنا, گرین انیشیٹو, اور گراؤنڈ ریالٹیز اگنور ہو رہی ہیں, اور اس پہ وہ ایڈمنسٹریٹو پولیٹیکل پریشر زیادہ آ گیا ہے. شاید اسی پہ شہری رحمان نے وہ ایک کہا تھا, ٹنگ ان چیک ریمارک دیا تھا کہ اگر آپ نے کہیں پہ کوئی ایگریمنٹس کر لی ہیں تو وہ بھی ہمیں بتا دیں, اینڈ دین یو ریسپونڈیڈ ٹو ہر. تو کیا یہ SIFC اور اس کا پریشر ہے جس کی وجہ سے اس میں ایک ہیسٹ ہمیں نظر آ رہا ہے, سپیڈ ایکسٹرا نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے, میں آپ کے سامنے 2-3 چیزیں رکھوں گا. پہلی بات میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جو آپ نے اسپیسیفک سوال پوچھا ہے. ستلج اور راوی کا پانی تو کم ہونا ہی ہے انڈس ٹریٹی کی وجہ سے, لیکن جو اس وقت پانی استعمال کیا جا رہا ہے, جس کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے, جو پنجاب کے حصے کا پانی ہے, وہ جو سجیشن ہے وہ چناب اور جہلم سے ڈائیورٹ لنک کینال کے ذریعے کر کے, اور پھر اس کینال کو, جس کو چولستان کینال, جس کے اوپر یہ کنٹروورسی چل رہی ہے, اس کو بنانے کی تجویز سامنے آئی ہے. تو پہلے تو یہ بات کلیئر ہو جائے کہ ستلج کا پانی, بیاس کا پانی اور راوی کا پانی کاؤنٹ کرنا انڈس واٹر ٹریٹی کے بعد تو بڑی عجیب سی بات ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اور واٹر ریکارڈ کے بعد وفاقی حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ اپنا صوبہ, اپنے صوبے کے اندر جو بین الصوبائی نہریں نہ ہوں, یعنی ایک صوبے سے دوسری جگہ نہ جاتی ہوں, ہم کسی صوبے کو روک سکیں کہ وہ اپنی نہریں نہ بنائے. مثلا آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, بلوچستان میں کچھی کینال بنی, کوئی کنٹروورسی نہیں ہوئی, کچھی کینال بن گئی. اسی طرح خیبر پختونخوا میں CRBC کینال بن رہی ہے, کوئی کنٹروورسی نہیں, سارے صوبے ساتھ ہیں, CRBC کینال بن رہی ہے. اسی طرح سندھ کے اندر رینی کینال بنی, اسی فریم ورک کے اندر, کوئی کنٹروورسی نہیں ہے, رینی کینال بن گئی, علاقے اس سے سیراب ہو رہے ہیں. اب اگر کوئی ایک اور صوبہ, ان دس پرٹیکولر کیس پنجاب, یہ کہتا ہے کہ ہم, اور سرٹیفائی کرتا ہے کہ ہم اپنے پانی کے حصے میں سے ایک کینال بنانا چاہتے ہیں جس کا دوسرے صوبے سے کینال کا تعلق نہیں ہے, تو وفاق کی طاقت صرف اتنی ہے کہ اس صوبے کو اس کے حصے کے پانی سے زیادہ نہ ملے. اب آگے صوبہ اپنے ہاں کون سی کینالز بناتا ہے, کون سی کھائیاں بناتا ہے, دونوں 18ویں ترمیم کے بعد اور اس یہ جو واٹر ریکارڈ ہے اس کے بعد ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے. ہم پھر بھی CCI کے اندر ضرور اس کو ڈسکشن کریں گے, اس کے علاوہ بھی کریں گے, اور تمام صوبوں کی تسلی کروائیں گے, لیکن یہ طاقت ہمارے پاس نہیں ہے, کیونکہ یہ تو تمام چیزیں 18ویں ترمیم میں ہم نے لکھی ہیں. مثلا میں آپ کو ایک ڈیٹا دیتا ہوں کہ 95%, 90 سے 95% پاکستان کا پانی جو ہے وہ ایگریکلچر میں استعمال ہوتا ہے, صرف 5 سے 7% جو ہے وہ پینے کا پانی ہے. اب اگر کسی صوبے کے اندر پینے کا پانی نہیں ہے تو پینے کا پانی, پینے کے پانی کی کوالٹی, سینیٹیشن,
ایگریکلچر، یہ تو تمام سبجیکٹ ڈیوالو کر کے صوبوں کو دے دیے گئے ہیں اور وفاق کے پاس کوئی کنٹرول نہیں، وفاق چاہے بھی تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے وہ 5% پانی 100% میں سے جس کے ذریعے لوگوں کو پانی پلانا ہے، یا 95% جس کے ذریعے ایگریکلچر کرنی ہے، یا سینیٹیشن، یا پانی کی کوالٹی، یا زیر زمین پانی جو ہے اس کے ڈپلیشن کیسے ہو رہی، یہ تمام مسائل صوبوں نے اپنے پاس لے لیے ہیں اور کہا کہ وفاق اس سے ہٹ جائے، ہمیں آپ 62% یا جتنا بھی پیسہ بنتا ہے وہ دے دیں اور ہمارے راستے سے ہٹ جائیں۔ اب آپ ہمیں نہ بتائیں کہ کینال کہاں بنے گی اور کھائی کہاں بنے گی اور کھالا کہاں بنے گا اور لوگوں کو پینے کا پانی کیسے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہ طے کرنے ہیں اب صوبوں نے۔ تو میں نے آپ کو تمام دیگر صوبوں کی کینالز بھی بتا دی ہیں جن کو پر کوئی کنٹروورسی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد کیا کیا چیزیں صوبوں کی ملکیت ہیں جس پہ وفاق کا SIFC کا پریشر ہے؟ نہیں، SIFC کا تو کوئی پریشر نہیں ہے نا جی، میں نے تو آپ کو ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ابھی بھائی کہہ رہے تھے شاہ صاحب، اور ضرور ہوگی کوئی ایسی بات، شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ پنجاب کے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے آبجیکشن کی ہے۔ بالکل شاہ صاحب کہتے ہیں تو ضرور کی ہوگی، لیکن حیرت زدہ بات یہ ہے کہ اسی پنجاب کے P&D ڈیولپمنٹ نے ایک PC1 بنا کے بھیج دیا ہے اس کے پاس، CDWP کے پاس، کہ ہم یہ کینال بنانا چاہتے ہیں، یعنی آبجیکٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ شاہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مصدق، شاہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، تو نہیں ہو سکتی، شاہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ جی شاہ صاحب جی ہو سکتی ہیں، بالکل ہو سکتی ہیں۔ جی پہلے تو میں یہ اس کو جو P&D ظاہر ہے پروونشل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے ڈپارٹمنٹ، وہ اپنی آبزرویشن تو ضرور دیتا ہے، لیکن ظاہر ہے جو پھر فیصلہ ہوگا وہ اس کے تحت اس نے PC1 بنا دیا ہوگا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ SIFC بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ اگر ملکی مفاد میں کوئی ایگریمنٹ ہوئے ہیں کوئی زمینوں کو آباد کرنے کے لیے، تو ہم اپنی زمین بھی آفر کر رہے ہیں نا، کہ اگر پانی زیادہ ہوگا تو یہاں زمینیں آباد کر لیں۔ اصل ایشو تو پانی کا ہے، جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ بھئی پانی ظاہر ہے آگے ہی کم ہے، پھر اس میں اگر ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے تو پنجاب کو بھی اس کا جو زرخیز زمینیں ان میں بھی فرق پڑے گا، اور ظاہر ہے سندھ کو تو پڑے گا ہی پڑے گا۔ تو ہم یہاں پہ کر لیں وہ ایگریمنٹ، اگر پانی زیادہ ہوگا تبھی آباد ہوں گی، نہیں ہوں گی تو جیسے چل رہا ہے ویسے چلتا رہے۔ دوسری یہ دریاؤں کی باتیں ہو رہی ہیں، بہت آپ کے علم میں ہوگا، یہ تو تاریخ کا حصہ ہے کہ پنجاب کے کچھ دریا جو تھے وہ تو بہت پہلے سندھ کی سنے بغیر ہی انڈیا کو دے دیے گئے تھے، یا جو کچھ بھی تھا آپ کے علم میں ہے، اور بعد میں بھی بہت سارے حقائق ہیں اور جن پہ تلخی نہیں آنا۔ مجھے ایک بات بتائیں، ضرور رسپونڈ کریں۔ CCI پچھلے 10 ماہ سے اجلاس نہیں ہوا، یہ بھی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہے، ہونے چاہیے تھا، اب تک تو چوتھا اجلاس ہونا چاہیے تھا، ہر 3 ماہ بعد ہونا چاہیے تھا۔ اینی چلے گا CCI میں ہوتا ہے۔ اگر یہ بات چیت مصدق صاحب نے بڑی پازیٹیو بات کی، انہوں نے کہا جی ہو نہیں سکتا کہ کوئی اختلاف ہو اور پھر پروجیکٹ آگے جائے، سب کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ اگر نہیں چلتے، کیونکہ جتنا آپ کا ایشو بنا ہوا، آپ کی پارٹی نے بہت زیادہ مسالہ گرم کیا ہوا ہے، آپ لوگوں نے تو PTI کے ساتھ مل کے اس دن کورم بھی اڑا دیا ہے اسمبلی کا، تو آپ تو فلرٹ کر رہے ہیں ہر طرف۔ کیا یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ اگر گورنمنٹ نے اس بات پہ آپ کے ساتھ 100% اگری نہ کیا تو کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ راہیں بھی جدا ہو سکتی ہیں گورنمنٹ سے، پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی مجبوری کہہ لیں یا گناہ کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ ہم جمہوریت چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کی بالادستی چاہتے ہیں۔ یہ جو حکومت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی ہماری خوشی کا وہ نہیں ہے۔ تو PTI کے ساتھ مل کے اگر آپ اسمبلی کا سیشن روک کروا وہ ایڈجرن کروا سکتے ہیں تو ان کے ساتھ مل کے آپ حکومت بھی بنا سکتے ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ جمہوری وہ بھی جمہوری قدم ہوگا۔ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ ہمیں تو PMLN نے آ کے ٹف ٹائم دینے کی پوری کوشش کی، GDA کو ملایا، MQM کو ملایا، JUIF کو ملایا، قوم پرستوں کو ملایا، کسی کو نہیں چھوڑا۔ لیکن جب رزلٹ آئے تو پارلیمنٹ میں جو بھی آیا، ہم نے تو اس وقت آزاد اراکین کو پہلے کہا تھا غیر مشروط طور پر حکومت بنا لیں۔ چلے سر، we have run out of time۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، اس پہ آگے بھی بات ہوتی رہے گی۔ بات یہ ہے کہ سیریس مسئلہ ہے، اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، اس پہ پراپر پلاننگ اور مفاہمت سے آگے چلنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔